خاندان زہرا کو بلند صلوات ماشاءاللہ بہت تعداد میں تشریف فرمائیں، مل کے بلند صلوات پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت سعدیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الرسل والزمان صلوات والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین منتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات اتنی بلند بڑھے کہ آپ کی صلوات علیہ وسلم دعا گو ہوں جناب سید کائنات آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پورے اٹھوال کے سادات و غیر سادات مومنین میرا مالک سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ سفر کا اندازہ نہیں تھا تو رات میں 11:30 پہنچا، سڑک کی اس کھدائی کی وجہ سے ظاہر ہے وہاں میرا ٹائم 10:30 بیٹھنے کا تھا اور ایک کے بعد ایک مجلس ہوتی تو 3 بجے تک بحث معاوضہ میں میرے لیے واجب احترام ہے عزادار معصوم کربلا۔ پھر میرے لیے فیصلہ بہت مشکل تھا اور میں نے آخر میں ایک بات کہی کہ میری پاک بی بی جہاں میری حاضری لکھی ہے نا تو منظور کر، اور یقیناً ان کے عمر کے بغیر ہم لوگوں کی کیا مجال۔ سامعین محترم، میرے بھائی جان نے کہا احسان بالکل بھی نہیں، کسی کا کوئی احسان نہیں، نہ میری اتنی اوقات ہی نہیں، میں کیا احسان کروں گا، ہم تو انسان ہیں، ہم تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر بکھر جانے والے لوگ ہیں۔ احسان تو 14 کا ہے جنہوں نے جانوروں کو مواشیوں کو انسان بنایا۔ ہائے 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 اللہ اکبر، آپ بھی آپ کو سلام کریں۔ احسان ان کا ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا فَابَيِّ اللَّهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون سی نعمت کا شکر ادا کرو، انکار کرو، یہ نہیں کہا شکر، کہا میری کس نعمت کا انکار کرو گے۔ کتنا خالق کو اپنی کبریائی پر اور 14 کی طہارت پر کتنا یقین کامل تھا کہ اللہ نے ہر چیز کو چیلنج کیا کہ چل میں نہیں کہتا تو مجھے مار، میں کہتا ہوں تو انکار کرنا شروع کر، میری کس نعمت کا تو انکار کرے گا، آخر میں تجھے کہنا پڑے گا تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کو سامنے مانگو اس قرآن کی طرف، لیکن ذرا آہستہ۔ اے میرے پالنے والے، تو ہی میرا رحمان ہے، تو ہی میرا رب ہے، تیرے یہ سارے احسان ہیں اور تیرے سب سے بڑے احسان کا نام ہے میرا مصطفیٰ، نہیں غور کیا، تیرے سب سے بڑے پاکیزہ احسان کا نام ہے مرتضیٰ کی ولایت، حسنین کی سرداری، جناب سجاد کی پاکیزہ عبادت، باقر العلم کے پاکیزہ علم کی قندیلیں، اے مالک تیرے احسان، لہذا ہمارے احسان کا کوئی
دعویٰ بنتے ہیں۔ کل میں نے گفتگو یہاں ختم کی کہ قرآن اور وارثان قرآن، قرآن کا وارث کون ہے؟ اہلیان قرآن کون ہے؟ اہل قرآن پہ واجب ہے کہ وہ بچپنے میں جب ہم بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں، دیکھو نا میرے اللہ نے کتنا خوبصورت، جب ہم بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں قرآن مجید کا حافظ بنانے کے لیے، تو وہ کسی دنیا کے معلم سے پڑھتا ہے۔ توجہ جی، بسم اللہ۔ کوئی مفتی ہو، قاری ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، کوئی ہو، وہ جب دنیا میں پیدا ہوا نا تو لا تعلمون تھا، خاموشی نہیں، کچھ نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس وقت کو یاد ہے، اخرج من بطونہم، جب میں نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تم کچھ نہ جانتے تھے، نہیں غور کیا، جب ہم نے تمہیں منزل پیدائش پر دنیا میں بھیجا نجیب امیر صاحب، تو اب کچھ نہیں جانتے تھے، بس جو دنیا میں آ کر لا تعلمون ہو، پڑھے لکھے نہ ہو، تربیت کی ضرورت ہو، اسے امت کہتے ہیں۔ اور جو اپنے نور کے ساتھ قرآن کو زمین پہ لے کے آئے، ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اسے آل محمد بلندر سلام، بسم اللہ۔ مخدوم آپ کو سلام، جناب سیدہ کون ہے؟ آپ کو عزت عطا، اللہ صلی اللہ محمد آل محمد، جو اپنے نور کے ساتھ اللہ کا قرآن لے کر آئے، اسے آل محمد کہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، کوئی کسی کا مقابلہ نہیں ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں، وہم کا کوئی علاج نہیں۔ اگر آپ نے نہیں ماننا تو ہم کون ہیں آپ سے منوانے والے؟ یہاں نہ مانو وہاں پتہ چل جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ یا محمد پاک۔ کن کی محبت سے تم جنت میں جاتے ہو؟ آپ سے سوال کیا کیا جائے گا؟ توجہ فرمائیں، ان سے کسی کا مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ آپ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سنتے ہیں کہ مجھے کوئی زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب دنیا میں وائس مولوی خطیب آتا ہے تو لا تعلمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 13 رجب کو 30 عام الفیل کو جب شہنشاہ ولایت نہیں بولا تو مجھے دکھ ہوا ہے، شہنشاہ ولایت رسول اللہ کے خون کا وارث، رسول کی حرمت کا وارث، رسول کی دستار کا وارث، رسول کے حسب کا وارث، رسول کے نسب کا وارث جب علی تشریف لائے، کوئی ہے ماں نے ملا پیدا کیا جو اتوار کے اس تاریخی عشرے میں کرامتبہ شہدری کے چیلنج کے جواب دے۔ ہم چیلنج کر کے کسی کو کافر نہیں کہتے، ہمیں 14 پر اتنا یقین ہے کہ ہمارے چیلنج کا جواب قیامت تک تمہارے پاس آئی ہے۔ جو ملا کی مسجد سے مولوی سے قرآن پڑھے اسے مفتی کہتے ہیں، جو خدا کے گھر میں 4 کتابیں پڑھے اسے برادری کہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کے بات، بسم اللہ، اسے برادری کہتے ہیں جو ہے۔ اچھا میں کو 13 رجب نہیں پڑھ رہا، ایک جملے کے لیے یہ ساری محنت۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے امید نہیں، مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ آپ رہتی دنیا تک اس ناچیز کا یہ فکرہ جو بھیگ میں عطا ہوا جناب سیدہ کے صدقے میں، آپ انشاءاللہ اس کا استقبال کریں گے۔ کعبے میں مصطفیٰ نے علی کو زبان دے دی، نہیں اور کیا آپ نے؟ اچھا تھوڑی سی مثالیں بہت کم ہے تو اگر ضروری پڑے گا۔ مثال کے طور پر باہر مجھے کسی بھائی نے کہا کہ قبلہ مجلس پڑھ دیں گے، میں کہا جی انشاءاللہ۔ اچھا اکثر واضح خلافی بھی ہو جاتی ہے، اللہ سب ہدایت دے۔ تو وہ مجھے مومن لے کے آ گیا
غازی کے علم کے نیچے نہیں ہوگا قبلہ یہاں قسم دے اب میں نے علم کو دیکھا اپنے آپ کو دیکھا ظاہر ہے علمدار ہے علی گاڑی بیٹا شیر خدا کا شیر تو زلزلہ آ گیا نہیں بھائی میں انشاءاللہ آپ کو بات نہیں آپ کہیں کہ غازی گواہ ہے نہیں غور کیا اسی لیے میرے نبی نے بیت الشرف میں ابو طالب کے گھر میں علی کو زبان نہیں دی بلکہ کعبے میں زبان دے کے کہہ دیا یا علی یاد رکھنا تاریخ والا کچھ لکھے میں خدا کے گھر میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں تو ہی وسیع ہے تو ہی ولی ہے ہائے ہائے تو جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر پاک بی بی آپ کو سلامت یہ آپ کی محبت ہے سلوات پڑھ دیجئے آل محمد پاک بسم اللہ جناب سید اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے آل محمد اس کی دلیل پیش کرتے ہیں آج مسلمان 73 فرقے ہیں یا 200 ہیں مجھے اس سے کوئی فرض نہیں ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے جی میرا روزہ قرآن کے ساتھ ٹھیک ہے میری نماز قرآن کے ساتھ میری دعائیں قرآن کے ساتھ میرا عقیدہ میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ سر میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اس لیے آپ کی طرف میں کم دیکھ رہا ہوں جناب سید آپ پسند کی تھی میرا روزہ قرآن کے ساتھ میری نماز قرآن کے ساتھ میرا عقیدہ قرآن کے ساتھ میرے آباء و اجداد کی تاریخیں قرآن کے ساتھ سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ ہم قرآن کے ساتھ ہم قرآن کے ساتھ مسلمانوں اتنا فرق ہے شرع ان کے دروازے میں اور تم میں پوری امت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں قرآن پکار کے کہتا ہے میں علی کے ساتھ ہائے ہائے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا ہاتھ اٹھاؤ زمین بولی سمن بولا آگے بھی آپ کو سیدہ کون ہے آپ کو استحقام نہیں معلوم ہر بندہ تو جی میں قرآن کے ساتھ جی میں قرآن کے ساتھ او بھائی آپ ہوں گے قرآن کے ساتھ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ نہیں ہیں لیکن قرآن سے تو پوچھو اے اللہ کے قرآن آپ کس کے ساتھ ہو فکرہ اس سے بڑا نہ ہو تو پھر میں بی بی کا نوٹ کریں گے مائی ڈیئر سویٹ 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 مسٹر ملا اور اولاد ملا تمہیں کیا پتا آل محمد کیا ہے پتہ نہیں تم کس دنیا میں بیٹھ کر یہ خواب دیکھ رہے رب مصطفیٰ کی قسم امت میں اور آل محمد میں جو میرا سنی بھائی ہے چشمہ روشن دل ماشاء کوئی میرے اہل حدیث بھائی آیا چشمہ روشن دل ماشاء کوئی میرا سنی بھائی آیا جو آیا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ محرم میں بارگاہ کے اندر جو آ جائے نا ہم اسے ہور کا نوکر سمجھتے ہیں ہائے 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 توجہ ہے نا اللہ اکبر اچھا میں پریکٹیکلی آپ کو بات بتاتا ہوں پریکٹیکلی آپ نے غور کیا ہوگا یقیناً جو بچے نہیں کر سکے وہ کر لفظ ہے محرم میم اے رے پھر بھی میم ہے رے پھر بھی دو میموں کے درمیان محرم کے بالکل سینٹر میں ہور ہے نہیں غور کیا آپ نے خدا کی قسم صرف فاضی نہ سمجھتا میرے عقیدے کی زبان ہے قبلہ کعبہ حسین بادشاہ کو ہمارے اثروں کی ضرورت نہیں یہ ہماری صفات کے لیے ہے حسین ہر محرم میں اشرا کروا کر اپنے ہور لینے آتا ہے ہائے 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 تو جو ہے نا اللہ اللہ جناب شیخ آپ کو سلام میری آقا ذاتی آپ کو سلام ایک بار انتر صلوات پڑھ دیجیے امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو قرآن سے لکھے روزے کے مسائل پوچھنے ہو قرآن سے لکھے طلاق کے خدا نخواستہ مسائل لکھنے ہو قرآن سے لکھے توجہ ہے
زکوٰۃ کے مسائل پتہ کر رہے ہو قرآن سے پوچھو، نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن، یہ سب جتنا علم ہے قرآن میں ہے، تو جو ہے سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ کل کا میرا جملہ ہے یاد نہیں ہو رہا؟ اچھا، آج مجھے ایک سانگلر میں مجلس تھی تو مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، آپ کو خود بھی اندازہ ہو جاتا کہ رٹے کا خطیب اور اللہ جسے عطا کرے اس میں کیا فرق ہو۔ تو میں نے پیارے بھیا میں ایک جملہ کہا، میرا دل چاہ رہا ہے آج کی اس عظیم مجلس میں یہ جملہ میں اپنی پاکیزہ بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اور مجھ سے کافی بڑی اپنی ماؤں کے لیے یہ جملہ ہدیہ کرو۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا مقام بطول کیا ہے، جس کی چادر کے سائے تلے عالمین کی رحمت پلے، ابھی نہیں، جس کی چادر کے سائے تلے نیچے عالمین کی رحمت پلے، اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس میں اداکاری کا اس پہ خدا کی لعنت، یہ میرا وجد ہے۔ جس کی چادر کے سائے کے نیچے پوری امت سانس لے، اسے چادر رسول کہتے ہیں، اور رسول جس کی چادر میں آ کر حدیث ایک سروات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے رکھا ہے، پسینہ آتا ہے، اس سے پسینہ صاف کر لیتا ہوں، یہاں رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، مجلس ختم ہوئی، گلے سے لپیٹ لی، تاجو ہے نا، کہاں یہ کپڑا، کہاں عباس کے علم کا کپڑا، جتنا بڑا ملا ہو، جتنی بڑی پگڑی ہو، ملا ہوتا ہے، 1 کروڑ ملا اکٹھے کرو، علی کے سلمان کی نالائن نہیں ملتی، بعد میں بھی آپ کو سمجھ۔ لیکن میں قسم خدا کی سوچ رہا ہوں کہ میں یہ جملہ آپ تک کیسے پہنچوں، اس کی داد اور دعا میں سیدہ کی پاکیزہ، ان کی کنیز ہے، میں نے کبھی کنیز نہیں کرا، جناب فضہ سلام علیہ سلوں گا، آپ نے صرف دعا کرنی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے مسلمانوں، اس پاکیزہ آل کی عصمت کا کیا مزاج ہے؟ جس کی چادر کو مصطفیٰ حدیث کہہ دینا اسے بطول کہتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے، صلوات پڑھی علی محمد۔ ادھر ادھر کے لوگوں کی بات کرنے کا میرے پاس وقت ہی نہیں تھا، میں اپنے ائمہ کو جاتا ہوں۔ ہمارے مولا کے اتنے فضائل ازل کائنات سے لے کر اب تک کائنات تک ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ قرآن امت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن پہ عمل کرے، یہ خاموشی نہیں۔ امت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن پہ عمل کرے۔ آل محمد کسے کہتے ہیں؟ جن کا عمل قرآن پر ہے۔ یا تو میں سمجھا نہیں سکتا یا آپ نے سہمت نہیں فرمایا۔ جن کا عمل قرآن بنے، آؤ دلیل پیش کریں۔ شیعوں کے خطیب، سب سے چھوٹا ادنا خطیب کرامت اللہ سہری، منبر پر بیٹھ کر 2 محرم کو 28 تاریخی اشرا 2026 کو یہ کہہ رہا تھا کہ آل محمد کا عمل قرآن بنتا ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا تیرے پاس کوئی قرآن کی آیت گواہ ہے؟ آئے تھوڑا سا دے۔ علی علیہ السلام بستر رسول پہ پہلے سوئے، آپ کی مرضی ہے بولو نہ بولو، میرا علی بستر رسول پہ پہلے سویا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت بعد میں آئی، جو کہیں بولا ہو جانے علی جانے، علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی پہلے دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت بعد میں آئی۔ تیرے بطور سے جبریل نے بھیگ میں روٹیاں پہلے لی، پورا سارا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی ہے بولنے والا کہ نہیں؟ صرف واحد 2 آیتیں ہیں،
خدا کا واسطہ قرآن میں خاموش ہو. قرآن مجید میں 2 ایسی آیتیں جو پہلے آیتیں آئیں پھر عمل ہوا، اس میں میرے اللہ کی حکمت کیا تھی؟ قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں، پہلے آیت آگے بعد میں عمل ہوا. حالانکہ علی سوئے پہلے آیت بعد میں آئی. میرے علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں. جناب جبریل روٹیاں لے کے پہلے گئے، سورہ حل عطا بعد میں. کتنی آیتیں تو جو ہے نا. میرے نبی مکہ کی گلی میں پہلے چلے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. حبیب یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی قسم کھاؤں، اس میں ابو جہل رہتا ہے. پتہ نہیں کوئی حال کھا رہا کرے، یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی قسم کھائیں. اس میں ابو جہل رہتا ہے، اس میں سود کھانے والے رہتے ہیں. ابھی عادل گئی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سمجھا. پرانی عادتیں بڑی بھی گئی نہیں ہے. کل بھی سود خور تھے، آج بھی سود خور ہے. جناب شیخ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. تو جو ہے میرے حبیب یہ شہر اس قابل نہیں کہ ہم اس کی قسم اٹھائیں. میں اس لیے مکہ کو بلد الامین کا درجہ دے رہا ہوں. اس کی مٹی ہاں میرے اللہ کرامت عباس حیدری کو دے وہ ہمت جیسے وہ سمجھانا چاہتا ہے. اس کی مٹی تیرے جوتے کے بوسے لیتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اب میں للکار کے ساتھ یہ طاقت مجھے میری آقا ذاتی عطا کر. میری مخلوق ہے کون ہے نا طاقت. میں تو اس دروازے کا سب سے چھوٹا بھکاری ہوں. مجھ ناچیز سے جیسے میرے ساتھ میری صحت کے حوالے سے موضوع ہوئے، یہ ان کریموں کا کرم ہے. میں بتانا نہیں چاہتا ان کی کوئی سخا کتنی کیسے بتائے گا. میری مخلوق آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. بڑا اہم چھوٹا. تو ایسی آیت جو پہلے آیت آئی نازل ہوئی پھر عمل ہوئی. کون کون سی؟ ایک آیے مباہلہ. یا تھوڑا بولنا میرے حبیب اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے نا تو انہیں کہ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. جن میں قرآن فہمی ہے نا وہ میرے ساتھ بولے. میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. میرے بچوں تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اپنی مثال لاتا ہوں، عام عورت نہیں. میں اپنی مثال لاتا ہوں جو منتخب خدا ہے، جو بطول ہے. تم اپنی خواتین کو لاؤ. میں اپنا نفس لاتا ہوں، تم اپنا نفس لاؤ. اچھا جب لے آئے پھر کیا کرنا ہے؟ بد دعا کریں گے کھلے آسمان کے نیچے. جو جھوٹا ہوگا اس میں خدا کی بولو تو اللہ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ مولوی بڑا میٹھا میٹھا بنتا ہے. سب کا احترام کسی کو برا نہ. بے شک قبلہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھے کو برا کہنا بہت برا ہے. اچھے کو برا کہنا بہت برا ہے اور برے کو اچھا کہنا اس سے برا ہے. ہائے ہائے ہائے. صلوات پڑھیے علی محمد. میں پھر اپنے محترم سننے والوں کو روک دوں. اچھا کیا فرمایا میرے پاک اللہ نے؟ حبیب ان سے کہو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ. اچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے شہزادے تو پہلے اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیے تھے نا. اور یہ وہی رسول ہے نا جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد الرجال ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی احد، کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے اور آپ پہ ختم نبوت ہے. ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. یار کوئی ہے سمجھنے والا؟ اللہ اکبر. قرآن میں اختلاف نہیں. ملا کی سوچ ایکسیڈنٹل ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کبھی کچھ کہے قرآن کبھی کچھ کہے. قرآن لا ریب کلام ہے، قرآن بے ریب کلام ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے.
حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اچھا اب ایک عقیدے کا جملہ یقیناً سارے سنیں گے. اچھا عقیدے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نہ آپ کے پاس آیت ہو نہ آپ کے پاس حدیث ہو اور آپ ایک مہینہ عقیدہ ہے. وہ بھائی مہینہ کہاں سے آ گیا؟ عقیدہ تو وہ ہے جو 1400 سال پہلے ہمیں آل محمد نے دیا ہے. تو جو ہے توجہ فرمانا. اچھا رسول خدا کو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو ہم اپنے موبائل نہیں پڑھ رہا جلدی کرو اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو میرے آقا سر کائنات فخر موجودات کونین کعبہ سیدہ کے پاک بابا پیکر حسن جمال مجموع غیرت و کمال جیسے نبی پہ بولنا نہیں آتا پتہ نہیں وہ علی پہ کیسے بولتا ہے. طٰہٰ یاسین سراج منیر بشیر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کا پاکیزہ سردار. بھولا نہیں ہم بھولنے والوں کی اولاد نہیں. کہاں تشریف لائے رسول اللہ؟ کہاں تشریف لائے؟ در بطول پہ تشریف لائے. انما یرید اللہ کی آیت تلاوت کی. یہ عام ماشاءاللہ پرہیزگار مولوی صاحب ہوتا ہے تو ہم لوگ ڈر کے دروازے پر پہلے بیل دیتے ہیں کہ تھوڑا اس طرف ہو جاتے ہیں کہ بالکل پردہ دار سامنے نہ آ جائے. ایسے ہی اصول بھی یہی ہے کہ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے شرعی طور پر اجازت لی جائے. یہ ہے تمہارے گھر یہ ہے میرا گھر. بیعت سیدہ کی عزت یہ ہے کہ جس پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی درود بھیجتے ہیں نا وہ سیدہ پہ درود بھیجتا ہے. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ میں نے کہا میں نے مباہرہ نہیں پڑھا صرف فکر دے رہا تھا. یہ آیت پہلے کیوں ہے؟ میں تو کہہ رہا تھا کہ پہلے عمل ہوتا ہے پھر آیت آتی. تو یہاں پہلے آیت کیوں ہے؟ اور ایک اور آیت ہے وہ بھی پہلے آئی عمل بعد میں ہوا. تو جو فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. حبیب کر دے وہ اعلان. میں یہاں قوم نہیں ہمارے مبارلاتی آیت پہلے کیوں آئی؟ اگر پہلے آیت نہ آتی کہ حبیب ان سے کہہ دو میں سچوں کی جگہ بیٹے لاؤں گا میں نساء کی جگہ سیدہ آئے گا میرے نفس کی جگہ علی آئے گا. اگر پہلے آیت نہ آتی یہ خاموشی نہیں انتہائی خوشبت ہے. ضروری نہیں ہے کہ کرائے کے لوگ آگے سو کے واہ 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 مجلس کا ماحول اور ممبر کی حرمت کو پامال کیا جائے. جناب سیدہ کے سامنے علی کا شیعہ اور وہ خاموش ہے. میرا ایمان ہی نہیں. ہاں میرا ایمان ہے کہ سب ہوگا. توجہ فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آیت پہلے نہ آتی تو پتہ ہے آج اللہ نے کیا کہنا تھا؟ نبی نے اپنی آل کو خود لے گئے. یار کہاں بیٹھے ہو؟ اللہ کا حکم کہاں تھا؟ میں نہیں پہنچا. میں خود کہہ رہا میں نہیں پہنچا سکتا. بھئی اللہ کا حکم کہاں تھا؟ اللہ نے کہا سچے لے جاؤ. مدینے میں تھوڑا سچے تھے بڑے بڑے وی آئی پی سچے تھے. ہاں بھائی تو جو ہے اللہ نے فرمایا حبیب سچوں کی جگہ بیٹے لے جاؤ. اب اگر ان دو کے علاوہ کوئی رسول کا بیٹا ہوتا بزرگ سننے کو سمجھے گے جواب نہیں تو جاتا نا. اگر اللہ کی نظر میں سیدہ کے علاوہ کوئی میرے نبی کا نفس ہوتا میرے اللہ کے علم میں تھا نا مالک جو ہے کہ کل 14 صدیوں کے بعد مسٹر مولوی صاحب یہ شیعہ جو ہے نا شیعہ ایسے ہی پڑھا دیتے ہیں
اسے سمجھ ہی نہیں آئی آیتوں کی کیا کہنے علی والے ہم ہیں ہمیں آیتوں کی سمجھ نہیں آئی تمہیں بہت سمجھ آ گئی نا آیتوں کی ہاں ہاں آپ کا کہنا بنتا ہے کیونکہ آپ کے بزرگ نے کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے ہائے 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 میرے علی نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے کیونکہ میرا علی جانتا تھا وارث قرآن ہے میرا مصطفیٰ انہوں نے کہنا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا سچوں کو لے جاؤ نبی اپنی بیٹی کو لے گئے نبی اپنے بیٹے کو لے گئے نبی اپنے بھائی کو لے گئے تو یہاں مسئلہ رشتہ داری کا نہیں ہے یہاں مسئلہ رشتہ داری کا نہیں یہاں رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں کسی کو لے کے گئے اگر اجازت ہو تو میں 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ ارشاد فرماتا ہے قسم تاریخ کی جب وہ ٹوٹا میرا نبی نہ بھولا نہ نسیان ہوا نہ ہذیان ہوا اور اس وقت تک ہونٹ نہیں ہلاتا جب تک میرا امر نہ آ جائے تو جو نبی اللہ کی وحی کے بغیر ہونٹ نہیں ہلاتا وہ علی کو اپنی مرضی سے لے گیا ہائے 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 وہ حسین کو اپنی مرضی سے نبوت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اگر علی کے بغض میں یہ فلسفہ پیش کرو توجہ ہے اچھا ایک تو ہوگی یہ آیت اس کا میں نے مقصد بیان کر دیا کہ یہ پہلے کیوں ہے اب دوسری آیت پہلے کیوں ہے آئے ولایت آئے غدیر بالکل غدیر نہیں پڑھنا میں الحمدللہ خطیبوں میں نہیں ہوں جو ایک واقعہ کو لمبا کر کے نہ ٹائم گزارے صدقہ پاک مخدومہ کا مواد اتنا علی دیتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں علی اپنی عطا کرتے کرتے تھکتے نہیں توجہ فرمائی توجہ اچھا پہلا اور آخری حج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مقدم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کا پہلا اور آخری حج سارے رکن پورے ہو گئے فکرے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں پہنچا سرکار ڈریتلا میدان نہ کوئی درخت نہ کوئی سایہ نہ کوئی اپنا نہ کوئی ہمسایہ آہستہ نبی نے فرمایا مجھے لطف آ رہا ہے نبی نے فرمایا بلال جی محبوب کمال جو آگے رہ گئے ہیں نا خدا کی قسم بہت بڑا چکا ہے جو آگے رہ گئے ہیں نا جو مجھ سے آگے چل رہے ہیں بڑا اپنی تاریخ ہے تم بتاؤ کون تھے مجھے نہیں پتا بڑھا آدمی نہیں بھی یاد ہے اپنی تاریخ انہیں پتا ہے اچھا جو آگے رہ گئے انہیں پیچھے بڑھو جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے رہو اچھا جناب بلال نے کیا کہا ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور فلاں بن فلاں صاحب مکی مدری صاحب یمنی صاحب شامی صاحب یہاں سارے شہروں کے تھے کوفی صاحب صوفی صاحب کتنوں کو بلاتے بھائی جناب بلال کیا کمال کھڑے ہوئے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا حی علی خیر العمل میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حی علی خیر العمل جناب سیدہ سلامت رکھے علی کے روک کر کبھی کھاٹے کا سودا نہیں کرتا میں اپنی بی بی پہ چھوڑا تھا مجھے وہ لوگ مل کے میں کبھی خوش آمد نہیں کرتا وہ سردار صاحب وہ چودھری صاحب میرے لیے سب بھی آئی ہو جو حسین کا نوکر ہے وہ میرا سردار ہے جو علی کا چاہنے والا ہے وہ میرا سردار ہے کہنے سے اسلام راس آیا ہے ان 3rd کلاس منافقوں کو فرسٹ کلاس کافر کٹ کے مر گئے لڑے جھڑے مگر نبی کی صداقت میں شک نہیں کیا توجہ بہت بڑے راز سے پڑھ رہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ایک خطیب حضرت اللہ پڑھنے کی ہے پورے پاکستان میں یہ وائرل ہوا ہے ایک خطیب آنا جمعہ کی اجازت میرا پروگرام تھا 18 نہیں سوری ایک ٹیم 1 ٹیم
بلال قطب صاحب اور بھی مفتیان تھے. تو میں تو بڑا شریف سا آدمی ہوں مگر بدترین کو کیوں خوف رہتا. وہ مولوی صاحب عیدیں کتنی ہیں؟ میں کہا 3 ہیں. میں کبھی ممبر سے مذاق نہیں کرتا. میں نے کہا 3. بھائی آپ شیعوں کی ہر چیز الگ ہے. میں کہا جانا جو ایک نے ہے. اچھا ہم نے تو نہیں سنی کوئی تیسری. میں کہ ویسے بہت سی ہے. میں نے اعتمالاً 3 کہا. کون کون سی؟ میں کہا عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید خدیر. عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید. اور ان کے پڑھے لکھے جاہلوں سے پوچھنا کہ حضور عید الفطر کے معنی کیا ہے؟ میٹھی عید، سوئیوں والی عید، سوائے کھانے کا کام بھی کوئی نہیں. ابو طالب کے دسترخوان سے چلے ہیں، اب بھی امریکہ کی ہڈیاں چبا رہے ہیں. پتہ نہیں کو سمجھائے کہ نہیں. یہ اپنے نصیب کی بات ہے. حسین کی سبیل کو پانی پینا حرام سمجھتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ حلال سمجھتا ہے. نعرہ حیدری جو ہے صحت سلامتی کا شکر ہے جی مجھے بھی کوئی فوجی امداد مل گئی. کیشا محرم میں اتنے زور سے خطیب پڑھتا ہے ہم ایک نعرے لگا دیں مولا صحت سلامتی. خود یہ شہ محرم ہے یہاں میسج آنا چاہیے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میں نے کہا کتنی جی عید الفطر. ان سے پوچھیں نہیں عید الفطر کی تعریف کیا ہے. کتنی آسان ہے اور یہ بھی نہیں پتا. تبھی تو کہتے تھے یا علی تم نہ ہوتا. میں کہا عید الفطر جی میٹھی عید سوئیوں والی. میں کہا مولانا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ میں کہا عید الفطر سے مراد ہے فطرانے والی عید. اور اس کی اصل روح کیا ہے؟ 30 دن اللہ کے حکم پر کار بند ہو کر سجدہ شکر ادا کرنا اسے کہتے ہیں عید الفطر. اور عید الاضحیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اچھا میرے جوانوں میں نے تک آپ سے نعرہ مانگا لیکن میرا مولا آپ کو سلامت فضائل کافی جملہ ہوگا. غدیر کا میدان نظر آنا چاہیے ناچیز کے جملے پر. میں نے کہا جی تیسری کون سی؟ اچھا بڑا بیچارہ ہو گیا بڑی پریشان. وہ میں کہا بتا دیتا ہوں کہ پہلے 2 عیدیں تو زیر بیسا. تیسری کون سی؟ کہ عید خدیر. عید خدیر یہ کون سی عید ہے؟ میں کہا میں بتا دوں. اجازت ہے؟ میں نے کہا اجازت کو ملا. عید الاضحیٰ میں دونوں ذوالحجہ میں اور عید الخدیر میں ایک ہی فرق ہے. عید الاضحیٰ میں جانوروں کے گلے پہ چڑیاں چلتی ہیں. عید الخدیر میں منافقوں کے دماغ پہ چڑیاں. کیا کہہ رہے آپ کے؟ اللہ اکبر اللہ حیدری ایسا نہ کیا کرو یار. بھائی لوگ احساس کرتے ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں. اللہ 14 صدیوں ہو گئی مولا کے معنی بدلتے بدلتے. میں معنی پہ بات نہیں کر رہا نہیں غور کیا قبلہ 33 معنی انہوں نے کیے لفظ مولا کے. میں اس پہ بحث نہیں کرتا. مجھے بس اتنا بتا دو آج کے سیشن معنی کچھ بھی کرو مولا کے مگر مجھے یہ بتاؤ علی کے علاوہ کوئی اور مولا ہے؟ پہلا مولا اللہ. پہلا مولا پاک اللہ. آسان کرو. پہلا
इलाहा, दूसरा मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह, तीसरा मौला अठवार वालों ने बनाया। शियों की मेरी भक्त है, हम तो गरीब आज इस दौर में हैं, ये 1400 साल पहले की बात। चले कोई बात देखना मेरी तरफ जी, मौला के माने ये, मौला के माने ये, मौला के माने ये, बड़ी बेचारी शरीफ नहीं। मेरे पास तो वो लफ्ज़ नहीं है कि मैं किसी अपने मुसलमान भाई की दिल शिकनी करूं, क्योंकि हम तो सभी के मानने वाले हैं ना, जो बुत शिकन है दिल शिकन नहीं है। मनाओ के समझ के तुम कुरान पे अमल करते हो। बस ये बताना था कि ये दो आयतें पहले क्यों आई। अब जरा हो आखिरी फिक्रा दाद बड़ी हो गई, सिर्फ तवज्जो को ताले उठा। अब मेरे खालिक ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग, पढ़े लिखे बैठे, हुफ़ाज़ बैठे, कारियान बैठे, उलमा इकराम बैठे बैठे, खामोश इख्तियार कर। किसी से बताओ ये लफ्ज़ बल्लिग कुरान में कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ? आप जीते, ये है पढ़ी लिखी कौम। कितनी मर्तबा बल्लिग इस्तेमाल हुआ? सिर्फ एक मर्तबा। हबीब तबलीग करो उस ऐलान की जो हमने आपको कहा था। आज वक्त है, तबलीग कर दो। अगर ये काम ना हुआ, बोलना थोड़ा। अब भाई जैसे कुरान भी समझ में नहीं आता फिर मुझे वो माफ कर दो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह बाइबल में हवाला मिलता है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भाग रहे थे, पीछे एक बंदा। अब अल्लाह का नबी कभी भागता है? नहीं, कभी नहीं भागता। सुने, उस बंदे ने कहा इब्ने मरियम क्या हुआ, आप दौड़ते क्यों जा रहे थे? कहा खामोश, मेरे पीछे जाहिल आ रहा है। जाहिलों से जान छुड़ाओ, इनसे मुबाहिसा ना करो, इनसे टेबल टॉक ना करो। सलाम मेरे हबीब। अच्छा, मैं सादात वगैरह सादात यहाँ पे बहुत एहतियात, मेरी आदत वो बागियाना रवैया मुझे नहीं आता। ओ मोहम्मद जब तू ना कीता तू गया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हाँ, क्या बात कर रहे हो? मैं जुमला दे रहा हूँ, मेरे खालिक ने फरमाया होगा मेरे हबीब करते अली की विलायत का ऐलान ताकि तेरी खत्म नबुव्वत का ऐलान हो जाए। समझाए कि नहीं कोई? अल्लाह तेरी खत्म नबुव्वत का ऐलान हो जाए। बस याद रखना, अली की विलायत खत्म नबुव्वत की दलील है। अब मुझे नहीं पता आपको अली की विलायत से क्या मसला है। उर्दू वाला उर्दू में अली को वली मान लेते, अरबी में नहीं। तर्जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वअशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वअशहदु अन्ना अलीय्यन वलीयुल्लाह। अब सादा तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, पाक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं। कोई गलत इसमें? वैसे इनसे पूछो ना, अपने प्यारे मेरे भाइयों से मैं पूछता हूँ, मेरे अहले सुन्नत भाइयों, मैं जितना शिया से प्यार करता हूँ इतना तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे सुन्नी जवान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मौला आपको सलामत रखे। कि मैंने हमेशा मीडिया से लेकर हर मैदान में अपने रसूल की शान का मुकदमा लड़ा है। तो जो है ना दोस्तों, समझो, गौर करो, दीन झगड़े का नाम नहीं है। दीन, ये दीन तलवार से नहीं फैला, किरदार से फैला है। कोई समझे तो बिस्मिल्लाह, ना समझे तो उसकी मर्जी। इस्लाम शलवार ऊंची रखने का नाम नहीं, किरदार ऊंचा रखने का नाम। लिबास में इस्लाम नहीं होता। मेरे हबीब कर दे वो ऐलान। अगर ये आयत बाद में आती तो मुनाफिकों ने कहना था
دیکھا موبائل میں بھی اپنے رشتہ داروں کو لے کے موبائل میں بھی اپنے رشتہ داروں کو لے کے اور ولایت میں بھی اپنے چچا کے بیٹے کا اعلان کیا. اس لیے اللہ نے کہا میرے حبیب تیری حرمت بڑی بلند ہے. میرے حبیب میں ان کافروں کو تیری ذات پر ان منافقوں کو تیری ذات پر الزام نہیں لگانے دوں گا. پہلے آیتیں بھیجوں گا تاکہ یہ مانے فیصلہ مصطفیٰ کا نہیں، فیصلہ اللہ کا ہے اور فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا. بہت پڑھ گیا. پاک بی بی آپ کو سلام. میری پاک سیدہ آپ پر اپنا کرم فرما. اللہ میری بیٹیوں کے پردوں کو سلامت رکھے. بس میں مسائل کا آخری فکر ہے. فیصلہ تو اسی دن ہو گیا تھا نا جب بت توڑے تھے نا میرے رسول نے. چھوٹے چھوٹے لیٹر بت توڑے تھے نا. تو جب بڑے بت رہ گئے پتہ نہیں کتنے تھے برابر علماء جانتے بڑے بت رہ گئے تو مولا رسول اللہ نے ایسے دیکھا آئینہ علی میرا علی کہاں ہے بتاؤ. جو زمینوں سے بہتر آسمانوں کے راز جاننے والا علی ہے اور جس نے لعاب دیا وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. اور وہ پوچھ رہا ہے آئینہ علی. نہیں اور کرے لبیک یا رسول اللہ حاضر. یہ آپ نے بچپنے سے سنا لیکن اس میں نکتہ نیاز کر. علی میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر یہ بت توڑ دو. میں نے چار آیتیں پڑھی نا کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں. میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر یہ بت تھک تو نہیں گئے مسافر توڑ. اب میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ مانگ کے کہا یا رسول اللہ آمنہ کے پاک شان حکم رسالت سے میری جان قربان مگر میرے بابا ابو طالب نے کہا ہے نبی کے آگے کھڑا نہیں ہوا تو سرکار میں آپ کے کاندھوں پہ کھڑا ہو جاؤں. نبی نے مسکرا کے کہا میں نہیں کہہ رہا. کوئی ہے بولنے والا میں نہیں کہہ رہا. آئے دعا کرو میرے ساتھ مل کے یا اللہ کسی بد نصیب کو علی کی دشمنی نصیب نہ کرنا. بڑا خطرناک مر رہا ہے نہیں مر رہا ہے. پھر ملا یہ شیعوں نے ایسے ہی علیہ السلام کو بڑھا دیا. میں نے ایک مولوی سے پوچھا کہتا ہے جی وہ جو کاندھوں پہ کھڑا کیا تھا نا نبی نے. میں کہا جی وہ نبی کی مجبوری تھی. وہ نبی کی مجبوری تھی. میں نے کہا میں کائنات کی ساری لعنت تحفے کے طور پر جناب کے چہرے کو پیش کروں تو اس نبی کو مجبور کہہ رہا ہے جس کے نواسے کا نوکر امیر مختار ہے. ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا. کہتا پھر مسئلہ کہتا وہ بت لگے ہوئے تھے اونچے وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک نہیں پہنچتا تھا. اٹھوال والوں خدا کی قسم قرض رہے گا میری محبتوں کا تم پر اور مجھے دکھ ہوگا اس بندے کا. میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے 10-20 نعرے لگا مگر چہروں پر ایک ولایت کی خوشبو نظر آئے مجھے. کہتا وہ ہاتھ نہیں پہنچتا تھا اس لیے کو کہا علی. میں کہا اور بھی تھے کعبے میں. فتح مکہ ہے 10 ہجری ہے. بڑے بڑے مؤسس لوگ مسلمان ہو چکے. خدیجہ کے قرضے کے صدقے میں حملہ کی تلوار کے ڈر سے نہیں غور فرمایا. اچھا میں نے کہا کیا مسئلہ تھا. مجبوری تھی ہاتھ نہیں پہنچا. میں جتنا آہستہ کہوں گا آپ نے انشاءاللہ اتنے ہی چھلک کے سنیں. اچھا میں کہا ہاتھ نہیں پہنچا تھا. ہاں اس لیے علی کو کھڑا کیا. میں نے کہا مولانا یہ بت جو تھی یہ چاند سے اونچے لگے ہوئے تھے. نہیں نہ غور فرما رہے آپ. میں نے کہا یہ بت چاند سے اونچے لگے ہوئے تھے. نہیں میں نے کہا جو آمنہ کا چاند ایک اشارہ کرے آسمان کے چاند اترا. بیٹا یہ منظر بنانا اجتماع کا مولا تمہیں شامل رکھے. جو
इशारा करे आसमान के चांद उतर आए। बुतों की क्या जरूरत थी कि वो ना टूटते। कहता फिर मसला क्या था, मैं अल्लाह बताना चाहता था फिरकों में तकसीम ना होना, शिया सुन्नी देवबंदी की बहस करके इस्लाम को कमजोर ना करना। आज मैं काबे में बता रहा हूँ, जिसके घर है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके काबे है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो ऊपर खड़ा है वो अली वलील्लाह। बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, वो बदनसीब देख तो थी अली को पुकार के। मरहब में तवज्जो, खैबर में मरहब का कत्ल भी कोई कत्ल था, फेंका था जुल्फ़िकार का सदका उतार के। हाय हाय सलवात पढ़िए यार मोहम्मद का। बहुत बढ़िया, माज़रत चाहता हूँ कल इतना नहीं पढ़ूंगा मैं, चूँकि कल जल्दी में था तो बहुत दोस्तों ने शमसी भाई को कहा कि हम दूर से आए थे मगर बनाना में जल्दी पड़ा, इसलिए उसका कुफारा अदा करने के लिए मैंने इतनी देर आपको ज़हमत समाज दी। उस खतीर का बदला मुसलमानों ने इतना खतरनाक लिया ना, जिस अली का हाथ बुलंद किया था मेरे नबी ने, मुसलमानों ने इतने तमाचे मारे। कल मेरा वादा रहा फजाइल में कम पढ़ूंगा, मसाइल सब न पढ़ूंगा। नहीं पाकीज़ा बेटी हो, रोना जरूर मगर किसी मेरी बेटी के सर से चादर न उतरे। हर मजलिस में कहता रहता हूँ जब तक जिंदा हूँ कहता रहूँ। मेरे शिया जवान, पाक मखदूमा का वास्ता, सारी दुनिया शराब पिए, हमें उनसे कोई हर्ज नहीं। शराबियों के बेटे शराबी होते, कभी तुम शराब न पीना। इस शराब की वजह से माँ 4 घंटे खड़ी रही। बेटे शाम के बाजार में 72 घंटे खड़ी रही। इसमें कभी बैठ के मसाइल नहीं पड़ता, मौला कोई गम न दे, हमें हुसैन खिलाओ। मैंने हमेशा अपनी बीबी से दरख्वास्त की है कि बीबी मुझे अपाहज न करना, मैं जब तक जिंदा हूं ना आपके मसाइल बैठ के नहीं पढ़ सकता। आज वो रात है जब रसूल की बेटी माँ की कब्र को आखिरी सलाम करने आई है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। जो कहते हैं मैं बहुत दलेर हूं, तो कभी नहीं रोया। ठीक है आप कभी नहीं रोए होंगे, मगर अली की बेटियों के मसाइल इतना बड़ा मौजा है कि आप घरों तक रोते जाएंगे। वलीद के दरबार से हुसैन वापस आए, मिजाज शनास बहन ने भाई का चेहरा देखा। बीबी आहिस्ता से फरमाती हैं हुसैन क्या मदीना छोड़ने का वक्त आ गया? अल्लाह पर हाय करना। फजाइल आपने जैसे भी सुने, मसाइल में कोशिश किया करो। मेरे बच्चों में चुपड़ा कह रहा हूँ, करबला के 72 शहीद एक तरफ और रात के पहर में मक्का के खुंडों का ज़ारा को ताज़ियाने हैं। हमसे पूछो हम जिंदा क्यों हैं? मौला आपको कोई गम न दे, हमें हुसैन के अलावा। भैया इंशाल्लाह शहादतें आगे आगे बढ़ती जाएगी, मशाइल बढ़ते जाएंगे। भैया मदीना छोड़े तो हाँ मेरी बहन, ये मेरी बेटियां बैठी हैं आंखें बंद करके हाथ छोड़। मैं अपनी बेटियों से पूछना चाहता हूँ, मेरी बेटियों कोई अठवार से, कोई टोबा टैक्सी से, जहां जहां आई हो, मेरी बच्चियों अपने माँ बाप के घर प्यारे होते हैं। पता नहीं मैं क्या बोला,
جہاں ماں کی قبر ہو وہ زمین کتنی پیاری لگتی ہے، جہاں باپ کی قبر ہو وہ شہر کتنا پیارا لگتا ہے۔ علی کی بیٹی نے ہاتھ رکھ کر ماتھے لے کہا نانا پردیسی بیٹی کا سلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو جوان بیٹھو سینے پہ ہاتھ مار کے کہو اے علی کی بیٹیاں۔ کوئی روئے یا نہ روئے، میں نے بیویوں کے نام نہیں لینے، مجھے لج آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں لے سکتا۔ جو لیتے ہیں ان کو میرا کوئی فتویٰ نہیں، ان کی اپنی عقیدت ہے، مگر میں بیویوں کے نام نہیں لے سکتا۔ خاموشی بس 2 یا 3 منٹ۔ حسین نے فرمایا عباس یہ جس کا الگ سجے ہوئے، یہ جو سیدہ کی دعا ہے، یہ جو عالیہ کا پردہ ہے، یہ جو جناب حسین کی پاک بیٹی کی آس ہے۔ عباس جی مولا فہرست بناؤ۔ یہ جملے میرے نہیں، شہید محسن نقوی کے علم کے درجات کو بلندی فرماؤ، فہرست بناؤ۔ یہ خاموشی نہیں، مولا آپ کو سلام رکھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اپنے پہ کنٹرول نہیں۔ عباس نے لکھا نصر من اللہ وفتح القریب۔ حسین نے دیکھا عباس آیت کاٹ لو، اللہ کی مقدس آیت ہے، اس کے نیچے کو اور آیت میں مولا کون سی؟ کل لکھ انا للہ، کیا سن رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس نے لکھا فہرست بنا۔ عباس نے لکھا شہدائے کربلا کے نام جی مرشد حکم میں نے کبھی نہیں پڑھا ہو پھر تیری ماں نے دعا کیوں ممیاں سے جو میں لڑنا نہیں سی نا۔ عباس سر سے لے کے پاؤں تک امامت کی اطاعت کا نام ہے۔ ایک دفعہ بھی مجھے تاریخ میں نہیں ملا کہ کہیں جناب عباس نے اعتراض کیا۔ اب جناب عباس نے نام لکھے حسین لکھوا حسین ابن علی شہید کربلا۔ چلے کوئی بات رونا نہیں آتا، خیر۔ عباس ابن علی شہید کربلا، عبداللہ ابن علی شہید کربلا، علی اکبر ابن علی، علی اکبر ابن الحسین شہید کربلا، قاسم ابن الحسن شہید کربلا۔ اور میری بیٹیوں کوئی مرد روئے نہ روئے، اب مانگ لو دعا۔ جب 72 کی فہرست پوری ہو گئی حسین کی آواز آئی عباس ایک فہرست اور بنا۔ مولا اب کون سی رہ گئی؟ کل لکھ عالیہ بنت علی اسیر شام۔ اور کیا سن رہے ہو؟ اللہ کے مولا آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے۔ لکھ عالیہ بنت علی اسیرہ شام، جس کی کوئی دعا قبول ہے۔ چھوٹی شہزادی بنت علی اسیرہ شام، مادر اصغر اسیرہ شام، مادر اکبر کیا کروں میں نام نہیں لے سکتا، اسیرہ شام۔ لو میرے بچوں جس کی کوئی دعا پوری نہیں ہوئی میں جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں اگر تو نے ہائے کہہ دیا مجلس سے پہلے قبول ہوگی۔ میرے عباس لکھ، عباس لکھ میں یہ نام نہ لوں تو مقتل مکمل نہیں ہوتی۔ عباس لکھ سکینہ بنت الحسین مدفونہ شام۔ اور ماتم کر رہا ہوں غازی نے آنکھوں میں رکھا، نام لکھنا شروع کیا، زے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا۔ اب بھی خاموش ہو۔ اللہ پاک آپ کو زندگی دے پر مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ غازی نے نا یوں ہاتھ رکھا، زے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نور کہیں لکھا، بے کہیں لکھا۔ میری بہنوں میں ہمیشہ
मसाइब में तबलीग करता हूँ। मेरी बेटी को अगर कोई मेरी बहन अपने भाई से नाराज है ना, मुझे बीबी पाक का वास्ता उसे माफ कर देना। और अगर कोई भाई अपनी बहन से नाराज है, अशरा सुनने के बाद उसे माफ कर देना। आजादारो, बीबी ने फरमाया पास लाना मुझे दे, पहली मर्तबा मेरे काजी ने मेरा नाम लिखा है तो थके वो पहली मर्तबा मेरे काजी ने मेरा नाम लिखा है। दिखा कैसे लिखा? अब्बास ने आंखों पर हाथ रखकर कागज आलिया की खिदमत में पेश किया। बीबी ने देखा ये कहीं लिखा हुआ था, ये कहीं लिखा हुआ था, मातम कर ले, नून कहीं लिखा हुआ था, बे कहीं लिखा हुआ था। आलिया कहती है अब्बास तूने लिख दिया, तेरी बहन ने मान लिया। जैसे जैसे तूने नाम अलग रखा ना, कहीं मैं कूफा जाऊंगी, कभी मैं शाम जाऊंगी, कभी अस्मातम का, कभी अस्कलान जाऊंगी। मैं वादा कर रहा हूँ कल मैं इतनी देर अपनी बेटियों को नहीं बिठाऊंगा। कल मैं फजाइल कम पढ़ूंगा, मसाइल से ज्यादा पढ़ूंगा। हो गया ये मरहला हो गया। बड़ी लंबी तैयारी है, मैं मुख्तसर करूँ। हुसैन ने फरमाया अब्बास जी मेरे पास देख कोई फहरिस्त में रह तो नहीं गया। ये जुमला मेरी बेटियों के अब्बास ने बोला तेरा सबसे छोटा शहजादा अली असगर बाबुल हिवाइश बहन की आगोश में है। फिर मौला लेने की कोशिश की है, असगर हथा नहीं। सलाम हुसैन इब्न अली तेरे हौसले सलाम आए। कान में आहिस्ता से मेरे हुसैन ने कोई फिक्र कहा। असगर ने फिक्र खत्म होने से पहले बहना के हाथ से उछलकर हुसैन के हाथों पर अब्बास से क्या बोलो असगर को क्या कहा? मैंने कहा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा असगर तू करबला ना चाहे तो मेरी इमामा का आखिरी गवाह। अल्लाह अकबर। लो भाई आखिरी फिक्र कह रहा हूं, जिसने जो दुआ मांगनी मांग रुलाने के लिए लोग पता नहीं क्या कह रहे भाई आप पढ़ देंगे। ये मिंबर इमाम ज़माना है, इस पे हाथ रख के आज इतना अदब का मसाइल पढ़ रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरे नौजवान कोशिश करेंगे कि ताने नहीं सुनने, अदब का मसाइल सुनना। बीबी कैसे सवार हुई पता है तो नहीं? ऊँटनी नीचे बैठ गए, क्या सुना? ऊँटनी नीचे बैठ के हुसैन बादशाह फरमाते हैं आलिया तुझे कौन सवाल करा? तुम्हारी मर्जी है करो, तुझे कौन सवाल कराए? एक मर्तबा आलिया ने हाथ का इशारा करके कहा भैया मुझे मेरा अब्बा। और क्या सुन रहे हो? अब्बास आगे बढ़ा, कहा बीबी हाथ नहीं बढ़ा सकता। तू नवाजुल्लाह की बात, तू बतूल के बेटी। जनाब अब्बास ने सूरह यासीन पढ़ा, आखिरी फकरा। ये खामोश, मैं उन लोगों में नहीं, मजलिस ठंडी मजलिस गर्म होती होगी लोगों की, मैं बीबी को सबसे ज्यादा रोका। जनाब अब्बास ने सूरह यासीन पढ़ा, देखा मेरा जिस्म कांप रहा, पहली मर्तबा इतना डर के पढ़ रहा। जनाब अली अकबर ने सूरह वतीन पढ़ा, जनाब कासिम ने सूरह कौसर पढ़ा, जनाब हुसैन इब्न अली ने इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ा। आयतों की छांव में अब्बास की मुर्शदादी सवारी हुई, सवारी खड़ी हुई। अब्बास की आवाज आई माला 1 मिनट। जो बंदा कहते हैं ना नहीं जी 10 मजलिसां पढ़ लेना करामत बास है, मुझे ला के दिखाया, मैं नहीं किसी को ला सकता, मेरी औकात ही नहीं है। मैं शहनशाह मसाइब नहीं, शहनशाह मसाइब मौला सैयद सजा 5-5 लाख लेकर शहनशाह मसाइब नहीं होते। किसी को बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ। जनाब अब्बास बाहर आए,
دیکھنا بیٹا یہ دیکھ کس الحجاب 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 پھر عباس نے سر اٹھایا الحجاب جیسے اب بھی رونا نہیں آیا آپ کو قصور نہیں ہے آج مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا نہیں پڑھا جا رہا خدا کی عزت کی قسم ہے حسین آگے بڑھا عباس کسی کے نفس چلنے کی آواز نہیں آ رہی کس کو کہہ رہا ہے حجاب کہا مولا میں آسمانی مخلوق کو کہہ رہا ہوں پردے میں چلی جاؤ پہلی مرتبہ علی کی بیٹیاں ماتم کا مدینہ کے بازار میں آ رہی ہے جزاک اللہ سر پہ ہاتھ مار آئے علی کی بیٹی عائشہ اللہ اکبر آخری فکرہ تھکے ہو تو چھوڑ دیتا آخری فکرہ آگے جناب حسین کی سواری دائیں جانب جناب اکبر کی سواری بائیں جانب سرکار قاسم کی سواری یا اچانک جو ممبر پہ ادا کاری اس پہ اللہ کی لعنت جو برداشت کر گیا اس کا اپنا حوصلہ یہ خصوصی طور پر میری بیٹیوں دعائیہ جملہ ہے جس میری بیٹی کی کوئی دعا پوری نہیں ہوتی اگر مجھے اللہ نے زندہ رکھا پھر آیا نا عشر کے بعد تو پوچھنا پیارے بھائی یا میری ماں جیسے پیارے بیٹے تو نے کہا تھا دعا پوری نہیں مگر رونا اس طرح جس طرح ماں کی قبر چھوڑتے ہوئے سیدہ کی بیٹیاں روئی تھی اور جملہ سن لینا اچانک عباس نے نہ جانے کیا منظر دیکھا علی اکبر دیکھا بابا حسین قافلہ رو کیا ہوا اکبر کہا بابا ذرا دیکھ میرا چچا عباس کیا کر رہا ہے جس نے ماتم کر رہا ہے اب جو حسین نے دیکھا غازی اپنا امامہ اتار کر جہاں سے زہرا کی بیٹی کی سواری